وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جاری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے دعوت دی کہ ہم جا رہے ہیں میلے پہ، آپ ہمارے ساتھ چلیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ کیا کہ میں بیمار ہوں، تو وہ قوم والے چلے گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا پچھلے لیکچر میں کہ وہ پھر اپنا جو انہوں نے تدبیر کی تھی اس تدبیر کو پورا کرنے کے لیے وہ بتوں کے پاس چلے گئے اور جا کر انہوں نے بتوں کو توڑ دیا، سب بتوں کو. اور پھر جب قوم والے واپس آئے اور انہوں نے واپس آ کر دیکھا کہ ہمارے بت تو ٹوٹے پڑے ہیں سوائے بڑے بت کے، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑے دوڑے آئے اور وہ کہنے لگے کہ اے ابراہیم، کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ تو پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہاں ذکر نہیں ہے سورہ انبیاء میں، کہ یہ کام تو بڑے بت نے کیا ہے، بڑے سے پوچھو. وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں سے کیسے پوچھ سکتے ہیں، بت تو بولتے ہی نہیں ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہی ان کی تدبیر تھی، یہی وہ بات ان کے منہ سے نکلوانا چاہتے تھے، اور یہی بات جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جو بول نہیں سکتا، جو کچھ کرنے پر قادر نہیں ہے، جو اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچانے پر قادر نہیں ہے، تو وہ کسی دوسرے کو نفع نقصان کیسے دے گا؟ تو یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فرمائی. قال اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے ہی تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جن کو تم نے بنایا ہے، تمہارے عمل کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا. تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، تمہارا عمل بھی اللہ کی مخلوق ہے. تمہارے عمل سے مراد یا تو ان لوگوں کا جو بتوں کو بنانا تراشنا تھا وہ ان کا عمل تھا، تو تمہارا ہاتھوں کا عمل یعنی یہ بت جو تم نے بنائے ہیں، یہ بت بھی اور تم بھی اللہ کی مخلوق ہو. یہ بت اس معنی میں کہ یہ بت جن بزرگوں کے ہیں وہ بزرگ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ بت جو ہیں یہ جس مٹی پتھر سے بنے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جنہوں نے اس کو تراشا ہے جن ہاتھوں نے، تو وہ ہاتھ اور وہ انسان بھی اللہ کی مخلوق ہیں. تو یہ معنی ہے واللہ خلقکم وما تعملون. اور اس کا دوسرا معنی، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو بھی تم عمل کرو، یعنی اس سے انسان کا کوئی بھی عمل مراد ہے. تو انسان جو بھی عمل کرے وہ عمل بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. تو قضاء اور قدر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر شے کو اندازے سے پیدا کیا. تو تقدیر پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. وہ ہمیں تقدیر اچھی لگے یا ہمیں بری لگے، اللہ کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، تو وہ اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا حکم ہوتا ہے. جہاں وہ اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل مجبور محض ہے اور انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور بس
اب اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے، اب انسان نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے نہ کوئی برائی کر سکتا ہے، بس وہ ایسے ہے جیسے کہ کسی کو باندھ کر سمندر میں ڈال دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ اب تم نے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو گیلا نہیں ہونے دینا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کو جو ہے وہ مجبور محض بنا کر اللہ نے اپنے فیصلے چلا دیے ہیں۔ اگر انسان اس طرح مجبور محض ہوتا تو پھر انسان کے لیے جنت یا جہنم نہ ہوتی۔ تو انسان جو بھی کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ، اللہ کی تقدیر ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر انسان کا ایک حد تک عمل دخل بھی ہوتا ہے، انسان کا ایک اختیار بھی ہوتا ہے، جسے پتہ لگتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مجبور محض نہیں ہے۔ جس طرح اصل میں دو گروہ بن گئے اس بارے میں، تقدیر کے بارے میں۔ ایک گروہ وہ جس نے جب یہ دیکھا کہ انسان کے لیے جنت جہنم ہے، انہوں نے کہا انسان کے لیے جنت جہنم ہے تو گویا کہ انسان جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اچھا کام کرنا ہے کہ برا کام کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا جب انسان یہ فیصلہ کرتا ہے تو گویا کہ اس میں اللہ کا عمل دخل نہیں ہے، گویا کہ ان لوگوں نے ایمان کے ایک رکن کا انکار کر دیا، تقدیر، اللہ کے حکم، اللہ کے فیصلے کا۔ اور ان کی بات کا مطلب یہ ہوا اس کائنات میں ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے نہیں ہوتے، اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتے۔ اللہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں اور ہو کچھ اور جاتا ہے، اور یہ بات بالکل غلط ہے، اور یہ تو ایمانیات کے ایک رکن کا انکار ہے، ایمان بالقدر، اچھی بری تقدیر۔ اور جن لوگوں نے اس پہلو کو غالب کر دیا اور انہوں نے کہا کہ سارا فیصلہ اللہ کا ہی ہے، اور انہوں نے پھر انسان کا اختیار ختم کر دیا، تو انہوں نے انسان کو مجبور محض بنا دیا۔ تو تقدیر کے بارے میں دو گروہ گمراہ ہوئے، دو فرقے گمراہ ہوئے مسلمانوں میں سے۔ ایک گروہ کا نام ہے قدریہ۔ قدریہ وہ لوگ ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کا فیصلہ کوئی نہیں ہوتا، سارا کا سارا فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو انسان چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس لیے انسان کے لیے جنت جہنم ہے۔ یہ گمراہ فرقہ ہے۔ اور دوسرا فرقہ وہ جبریہ، وہ کہتے ہیں انسان مجبور محض ہے، انہوں نے اللہ کی تقدیر کے پہلو کو، اللہ کے حکم کے پہلو کو غالب اتنا کر دیا کہ انسان کا اختیار ہی ختم کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ انسان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ بالکل ایسی مثال ہے جیسے کسی کو، میں نے ابھی مثال پیش کی، کسی کو باندھ کے سمندر میں ڈال دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اب تجھے گیلا نہیں ہونا چاہیے، تو انسان اس طرح مجبور محض ہے۔ تو جب انسان اس طرح مجبور محض ہے تو پھر اب انسان جو ہے وہ جو بھی کرتا ہے وہ اصل میں انسان تو کچھ بھی نہیں کرتا، وہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر جنت جہنم، تو ان پہ بہت بڑا اعتراض وارد ہوتا ہے۔ پھر اگر انسان مجبور محض ہے تو پھر جنت جہنم کس بات کی؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ دونوں پہلو موجود ہیں۔ انسان جو بھی کرتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ کا حکم اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے انسان وہ اچھا یا برا فیصلہ کرتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ گویا کہ اللہ کا حکم ہوا۔ اور اس معنی میں بھی کہ انسان جو بھی کرتا ہے تو ایک لحاظ سے انسان کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو انسان اچھا کام کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان سے اچھے کام کرواتے ہیں، انسان اللہ کے دل کو اچھائی کی طرف مائل کر دیتے ہیں۔ انسان برا کام کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو برائی کی طرف مائل کر دیتے ہیں، اس کے لیے برائی آسان ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں بھی انسان جو کام کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ کا عمل دخل ہوتا ہے، اللہ نے انسان کے دل کو اس اچھائی یا برائی کی طرف لگایا ہوتا ہے۔ جب اللہ نے لگایا ہوتا ہے تو اللہ نے انسان کو مجبور محض بنا کے لگایا ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھ کر اور انسان کا دل اور انسان کے حالات دیکھ کر جیسا انسان چلنا چاہتا ہے اللہ اس کو ویسا چلا دیتے ہیں، نولیہ ما تولی، جہاں انسان جانا چاہتا ہے اللہ اس کو وہیں چلا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے فیصلے کا، اللہ کے حکم کا انکار نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کے حکم کا انکار کرے وہ ایمان کے ایک رکن کا انکار کرتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کو ماننے کے ساتھ ساتھ انسان کا اختیار بھی ہے جس کی وجہ سے انسان کے لیے جنت جہنم ہے۔ تو انسان کے افعال کا خالق بھی اللہ ہے، جس طرح انسان کا خالق اللہ ہے ویسے انسان کے افعال کا خالق بھی اللہ ہے۔ یہ مطلب ہے واللہ خلقکم وما تعملون۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ جبریہ، ایک قدریہ ہے ایک گروہ، اور ایک جبریہ۔ جبریہ قدریہ کے بعد
یہ گروہ آیا، یہ قدریہ کے رد عمل میں یہ گروہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ قدریہ نے اللہ کے فیصلے کا انکار کر دیا، انہوں نے اللہ کے فیصلے کو اتنا غالب کر دیا کہ انہوں نے انسان کا اختیار ختم ہی کر دیا، حالانکہ انسان کو اللہ نے امانت دی ہے۔ اور وہ جو سورہ احزاب کے آخر میں ہم نے امانت کا پڑھا، تو اللہ نے یہ امانت آسمان زمین اور پہاڑ پر پیش کی تھی، آسمان زمین اور پہاڑ نے تو اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، انسان نے اٹھا لیا، تو یہ امانت، یہ اختیار انسان کے پاس ہے تو صحیح۔ اسی وجہ سے فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ، آپ زمین کے اندر ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں خون بہائے گی، فساد کرے گی، تو انسان ایک حد تک اپنا اختیار استعمال کرتا ہے، اگرچہ اس کے پیچھے اللہ کا حکم اور اللہ کا فیصلہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی، اللہ کی خوشی، اس کا فرق ہم پڑھ چکے ہیں، پچھلے لیکچر میں تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو اس دنیا میں جو اللہ کی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اپنی خوشی کو ٹھونستے نہیں ہیں انسانوں پر اور جنوں پر۔ انسانوں اور جنوں کے بارے میں اللہ کی مرضی، اللہ کی خوشی کچھ اور ہو سکتی ہے، اور ممکن ہے اس طرح وہ چیز واقع نہ ہو جو اللہ کی خوشی ہے، کچھ اور واقع ہو۔ جو چیز واقع ہوتی ہے اس کو اللہ کا ارادہ کونیہ کہتے ہیں۔ ارادہ کونیہ وہ لازماً پورا ہوتا ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ اچھا ہو یا برا ہو وہ لازماً پورا ہوتا ہے۔ اور ایک ارادہ شرعیہ ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی، اللہ کی خوشی ہوتی ہے۔ ارادہ شرعیہ کے اندر یہ بات طے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کی خوشی ہے، لیکن اس کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ارادہ کونیہ کے اندر ہونا ضروری ہوتا ہے، کونیہ کون سے ہے، لیکن اس کے اندر یہ لازمی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی خوشی بھی ہے کہ نہیں۔ تو ارادہ کونیہ ہو کر رہتا ہے، ارادہ شرعیہ لازمی نہیں کہ وہ پورا ہو۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، انہوں نے کہا بناؤ اس کے لیے ایک عمارت، فألقوه في الجحيم، بس اس کو ڈال دو جحیم میں، یعنی اس عمارت کے اندر لکڑیاں ڈالو اور لکڑیاں ڈال کر ان کو سلگاؤ لمبا عرصہ، اور جب پھر وہ خوب گرم ہو جائے تو اس پھر بھڑکتی ہوئی آگ میں ابراہیم کو ڈال دو، اس کی یہی سزا ہے، والعیاذ باللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بتوں کے کچھ نہ کر سکنے کی دلیل پیش کی کہ بت عاجز ہیں، بت وہ چاہے مٹی اور پتھر کے بنے ہوئے بت وہ، یا جن بزرگوں کے انہوں نے مجسمے بنا لیے ہیں، وہ جو فوت شدگان ہیں چاہے وہ ہوں، اگر وہ فوت شدگان کے مجسمے ہیں تو فوت شدگان تو قبروں میں ہیں اپنی، وہ زندہ جب تھے تو تب بھی وہ مشکل کشا حاجت روا نہیں تھے، اب تو وہ قبروں میں ہیں، اب تو وہ پہلے سے بھی زیادہ مجبور ہیں۔ اور اگر بتوں سے مراد یہ مٹی اور پتھر وغیرہ کے مٹی گارے کے یہ بت ہیں تو یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ چیز عقلاً ثابت کر دی، ان کے منہ سے بلکہ کہلوا دیا، وہ اپنے منہ سے کہنے لگے کہ ہم کیسے پوچھیں ان بتوں سے جو بول ہی نہیں سکتے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تمہیں پتہ یہ تو بولتے ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم یہی ان کے منہ سے کہلوانا چاہتے تھے، تو فوراً کہنے لگے قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کیا اللہ کے علاوہ ان کو پوجتے ہو، کیا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتے نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ معبود کے لیے دو چیزیں قرآن کا مطالعہ کریں لازمی ہیں، ایک چیز کہ وہ مخلوق نہیں ہونا چاہیے، وہ خالق ہونا چاہیے، اور دوسری چیز کہ اس کو نفع نقصان کا مالک ہونا چاہیے۔ جو مخلوق ہوگا تو مخلوق اور عجز اور نقص اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور جو معبود ہوگا وہ نفع نقصان کا مالک ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے ماننے والوں کو فائدہ دے سکے اور نہ ماننے والوں کو نقصان دے سکے، ان کو سزا دے سکے۔ جو کسی کو فائدہ نہ دے سکے، کسی کو نقصان نہ دے سکے تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل دو ٹوک عقلی سی بات ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو یہ پتہ لگا کہ وہ انسان اور انسان اپنے ہاتھوں سے جو بنائے وہ بت بھی مخلوق ہیں، دونوں مخلوق ہیں، تو مخلوق بھی ہیں، اور دوسری بات ہے کہ وہ نفع نقصان
دوسروں کو نفع نقصان دینا تو دور کی بات، وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے پر قادر نہیں ہے۔ جب اپنے آپ کو نقصان سے بچانے پر قادر نہیں ہے، بولنے پر قادر نہیں ہے، یہ بتانے پر قادر نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا ہے، تو ان کی ساری کلی کھل گئی اور وہ ان کے سامنے کھل گئی۔ لیکن شیطان نے ایسے مت ماری ہوتی ہے، ایسا جو ہے وہ گمراہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی ضد توڑنے پر تیار نہیں ہوتا۔ تو اب ان کے سامنے وہ اپنے منہ سے کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کر دی اپنی کہ جب یہ بول نہیں سکتے تو پھر نفع نقصان پہ قادر کیسے ہیں۔ اب ان کو اتنا غصہ آیا کہ بجائے اس کے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات پہ غور کرتے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کی سوچی۔ انہوں نے اب دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی بجائے دلیل کا جواب اب پتھر اور اینٹ سے انہوں نے دینے کی کوشش کی، اور جب دلیل کے جواب میں پتھر اور اینٹ اور جو ہے وہ تشدد، ظلم و تشدد آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ اب دلائل ختم ہو چکے ہیں۔ اب گویا کہ دلیل کی میدان میں وہ لوگ ہار چکے ہیں، اب وہ اپنی اس شکست کا بدلہ کسی اور صورت میں لینا چاہتے ہیں، ظلم اور تشدد کر کے۔ تو ظلم اور تشدد کا، یا کہیں بات چیت ہو رہی ہو، جو شخص غصے میں آنا شروع کر دے تو آپ سمجھنا شروع کر دیں کہ وہاں جو ہے نا اب دلائل ختم ہونا شروع ہو گئے۔ جس کے پاس دلیل ہوگی وہ غصے میں نہیں آئے گا، وہ اپنی دلیل پیش کرتا رہے گا۔ اس کے پاس دلیل کی قوت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو غصہ کرنے کی اور اس کو دوسرے حربے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جہاں دلیل ختم ہو جاتی ہے وہاں پھر پہلے زبانیں اونچی ہوتی ہیں، آوازیں اونچی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ظلم و تشدد کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ایسا ہمیشہ سے ہوتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بڑے ہی پیار اور محبت کے ساتھ اپنے باپ کو احترام کے ساتھ دعوت دی، یا ابتی یا ابتی، سورہ مریم میں ہم پڑھ چکے ہیں، یا ابتی اے پیارے ابا جان، بڑا محبت کا انداز ہے۔ تو دلائل کے ساتھ اپنی بات سمجھا رہے ہیں، تو آگے سے باپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو پھٹ پڑتا ہے، اور پھٹ کر کہتا ہے کہ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم میرے بتوں سے بے رغبتی کرتا ہے، میرے بتوں سے تو بے رغبت ہے اور تو نفرت کرتا ہے، لئن لم تنتہی لارجمنک، تو باز نہ آیا تو تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ اسی بات سے واضح، اور وہجرنی ملیہ، مجھے چھوڑ دو، گھر سے نکل جاؤ، واضح ہو گیا کہ آگے جو ہے وہ اب دلائل ختم ہو چکے ہیں۔ جب دلائل ختم ہو چکے ہیں تو اب بد زبانی، گالیاں اور تشدد اور ظلم و تشدد اب اس کی باری ہوتی ہے۔ تو یہ ایک دلیل ہے اس بات کی کہ اگلے بندے کے پاس جو ہے اب دلائل نہیں ہے، اور جب دلیل نہیں ہے تو پھر گالیاں اور یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بات چیت کے اندر کوئی تھوڑا سا اختلاف ہو جائے، اختلاف کے اندر جو انسان پھٹ پڑے، تو یہ پھٹ پڑنا یہ ایک مسلمان کی نشانی ہے ہی نہیں، یہ ایک منافق کی نشانی ہے۔ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، تو وہ اختلاف میں پھٹ پڑتا ہے، اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ اپنے آپ میں تو وہی رہے گا جس کے پاس دلیل ہوگی، جو بات چیت سے غالب ہو رہا ہوگا۔ جو بات چیت سے غالب نہیں ہو رہا ہوگا، وہ دیکھ رہا ہے کہ اب میری ذلت ہو رہی ہے اور اب میں ہار رہا ہوں، اور وہ اسے ہار برداشت نہیں ہوتی، تو پھر وہ ہار برداشت نہ کرتے ہوئے پھر وہ دوسرے غلط طریقے اختیار کرتا ہے۔ پہلے بد زبانی شروع کرتا ہے، گالیاں اور یہ چیزیں اور برا بلا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھوں کا، اور پھر ظلم و تشدد، ڈنڈوں کا، اور پھر قتل و غارت، یہاں تک وہ سلسلہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصوں میں اور دیگر انبیاء کے قصوں میں ہمیں یہ سب صورتیں ملتی ہیں۔ تو اب اتنی زبردست دلیل تھی حضرت ابراہیم کی کہ کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ انہوں نے کہا اس کو آگ میں جلا دو، مشورہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کی سزا بڑی کڑی ہونی چاہیے۔ عام ہم جو ہیں وہ لکڑی جلا کر نہیں، ہم پورا ایک کمرہ بنائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لکڑیاں اکٹھی ہو سکیں، اور اس کمرے کے اندر جو ہے وہ لکڑیاں جلائیں گے، لمبا عرصہ وہ جلتی رہیں گی تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ پھر اس بھڑکتی ہوئی آگ میں انہیں ڈال دو تاکہ لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بن جائے۔ اب ایک چال وہ چل رہے تھے اور ایک تدبیر اللہ رب العالمین فرما رہے تھے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، وہ چالیں چلتے ہیں اور میں بھی چال چلتا ہوں۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، پس انہوں نے ارادہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک چال کا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، پس
ہم نے بنا دیا ان کو سب سے نیچے. الاسفل کہتے ہیں نیچے. وہ اپنی چال میں بالکل ناکام ہو گئے, وہ کامیاب نہیں ہو سکے. انہوں نے آگ جلائی اور انہوں نے کہا کہ وہ آگ میں حضرت ابراہیم کو جلا کر انہیں عبرت کا نشان بنا دیں. حضرت ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے دور سے, اس آگ کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے, اتنی وہ تپش والی آگ تھی, تو دور سے حضرت ابراہیم کو منجنیق سے انہوں نے آگ میں پھینک دیا. کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے الفاظ جاری تھے, اور مشکل کے وقت جو ہے یہ الفاظ پڑھنے چاہیے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہی بات سورہ آل عمران میں جنگ احد کے موقع پر جب مسلمان مشکل میں تھے تو اللہ نے مسلمانوں کا قول ذکر کیا ہے کہ مسلمان اس موقع پر بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ رہے تھے. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. جب منافقوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں, ان سے ڈر جاؤ, اور تو مومن لوگوں نے کہا, ان کا ایمان بڑھ گیا مومنوں کا, اور مومن کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ رب العالمین نے ایک عجیب معجزہ, اللہ نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ معجزہ دکھا دیا کہ اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا. سورہ انبیاء میں ہے, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا اے آگ تو بھی میری مخلوق ہے تو تو ہو جا ٹھنڈی. لیکن صرف ٹھنڈی نہیں کیا بلکہ ٹھنڈی کے ساتھ فرمایا کہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. یہ نہ ہو کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے اور ٹھنڈی ہوتے ہوتے اللہ کا حکم ہے اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو سردی لگنا شروع ہو جائے. تو فرمایا کہ ٹھنڈی ہو جائے لیکن ایسی ٹھنڈی جو سلامتی والی ہو, جو ٹھنڈک جو ہے وہ تکلیف دہ نہ بنے. آگ جس کے اندر گرمائش ہوتی ہے اللہ نے اس کو ٹھنڈا کر دیا, اور ٹھنڈا بھی ایسا کہ جو بالکل ایک خوشگوار موسم کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی. تو انہوں نے ایک چال چلی, اللہ رب العالمین نے انہیں بالکل ذلیل کر دیا, اور وہ بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غالب نہیں آ سکے. یہ سارے واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آبائی علاقے کے عراق کے ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لوگ اس درجے پہ آ چکے ہیں کہ اب وہ ظلم و تشدد کا وہ سلسلہ ہے, اب مرنے مارنے پر اتر آئے ہیں, تو ایسے موقع پہ پھر اب دعوت کارگر نہیں ہوتی. اب گویا کہ ان کو دعوت دینا اور مزید سمجھانا بے سود تھا. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر ہجرت کا حکم ہوا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین, فرمانے لگے کہ میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف, ان قریب وہ مجھے راہ دکھلائے گا. اب یہاں تو کام کرنے کا فائدہ نہیں ہے, تو اب یہاں سے کہیں اور چلتے ہیں. تو یہاں سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ شام کی سرزمین پہ چلیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اور ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی. محسوس تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں پکڑی, واللہ عالم. مزید تفصیل واللہ عالم, اس کی مزید تفاصیل جو ہیں وہ میرے علم میں نہیں ہیں کہ کوئی اس کے بارے میں زیادہ کتاب و سنت میں کوئی مزید تفاصیل موجود ہیں کہ آگ کے بعد کیا ہوا. یہ بات واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تو مسلمان نہیں ہوا, وہ تو اسی طرح ہی جو ہے کفر پر فوت ہو گیا. محسوس ہوتا ہے جیسے باقی قوم والوں کی بھی یہی کیفیت رہی, واللہ عالم. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین, فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف, ان قریب وہ مجھے راہ دکھلائے گا. رب حب لی من الصالحین, اے میرے رب عطا کر مجھے نیکوں میں سے. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو ہجرت فرمانے کے بعد جب ہجرت کر لی تو پھر وہاں جا کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے, اور اولاد بھی ایسی جو نیک ہو. تو انسان نے اولاد کے لیے دعا کرنی ہو تو بڑی زبردست دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی, جس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے, اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صالح اولاد دے. صالح کے اندر جسمانی سلامتی, جسمانی تندرستی بھی موجود ہے, اور ایمانی اور روحانی سلامتی اور تندرستی جو اصل ہے تو وہ بھی موجود ہے. تو اے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کر, اور ایسی اولاد جو کہ جسمانی اور روحانی طور پر صالح ہو.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فبشرناہ بغلام حلیم، بس ہم نے بشارت دے دی ان کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بغلام حلیم، ایک ایسے لڑکے کی جو بڑا تحمل والا، بردبار تھا، بہت تحمل والا، ایسے لڑکے کی بشارت دی۔ جب کوئی شخص اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہوتا ہے، اپنی جان، اپنا مال، اپنا گھر بار، سب کچھ، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تو قدردان ہے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تو بالکل بھی ناقدری نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تو پھر قدر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کے بعد، پہلے بھی اور خاص طور پہ اس ہجرت کے بعد اتنا دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اتنا دیا کہ خوب قدردانی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی چھوڑ دیا، اپنی قوم والوں کو، اور جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے، بتوں کو، جب ان کو چھوڑ دیا، ساری قربانیاں دے دیں، تو پھر اللہ نے پھر ان کو دیا، پھر وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے اسحاق بھی عطا کیے، یعقوب بھی عطا کیے، اسماعیل بھی، دیگر بھی، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، صرف وہ بیٹے نہیں تھے، وہ ہر ایک نبی بھی تھا، حضرت اسماعیل بھی نبی، اسحاق بھی نبی علیہم السلام اجمعین، اور اسحاق کے پوتے کی بھی بشارت دے دی، وہ بھی نبی، اور صرف یہی نہیں، پھر ان کی اولاد میں ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ، اللہ نے پھر بہت بڑا مقام دیا۔ تو یہ بہت بڑا مقام یہ کب ملتا ہے؟ جب کوئی شخص اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے۔ نمرود کا واقعہ وہ حضرت سارہ والا، مچھر والا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے، وہ قرآن میں تو سورج والا ذکر ہے، اب وہ نمرود تھا کہ کون تھا اللہ کو بہتر پتہ ہے، زیادہ تر لوگ نمرود ذکر کرتے ہیں، اللہ عالم وہ واقعہ کب کا ہے مجھے ایگزیکٹ علم نہیں ہے اس کے بارے میں۔ بہرحال وہ واقعہ بھی پیش آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر میں ٹکر لی اپنے والد سے، اور اصل میں تو وہ تو دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، اپنی قوم والوں سے لی، اور پھر پورے بادشاہ سے اور پورے اقتدار سے انہوں نے گویا کہ اللہ کے لیے سب کچھ کر دکھایا، جو کچھ وہ کر سکتے تھے۔ تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ کلمات کے ساتھ آزمایا، تو حضرت ابراہیم نے ان تمام کلمات کو کما حقہ پورا کیا، ہر بات کو پورا کیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ میں اب آپ کو امام بنانے والا ہوں، اللہ نے پھر بہت بڑا مقام دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ مجھے اب راہ دکھلائے گا۔ تو اب ہجرت کی پھر انہوں نے شام کی طرف، اور انہوں نے فرمایا شام جا کر کہ اے اللہ تعالیٰ مجھ سے گھر بار سب کچھ چھوٹ گیا ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھے اس کی جگہ پر اولاد دے دے، اور اولاد بھی صحیح سالم اور صالح۔ اللہ تو پھر قدردان ہے، اللہ نے دعا پوری کی، تو اللہ نے پھر بشارت دی ان کو ایک حلیم لڑکے کی۔ حلیم لڑکے سے مراد سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک تو حلیم لڑکے کی بشارت ملی جس کا ذکر یہاں ہے، اور ایک علیم لڑکے کی بھی بشارت ملی، اس سے مراد سیدنا اسحاق علیہ السلام ہے، اور وہ ایک الگ واقعہ ہے۔ وہ تب کا واقعہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 فرشتے آئے تھے، تو وہ قوم لوط کے پاس عذاب دینے کے لیے آئے تھے، تو رستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ اولاد کی، بیٹے کی، اور بیٹے کے ساتھ ساتھ پوتے کی بھی بشارت دینے آئے تھے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کا ذکر ہے، یہ سورہ حجر میں آیت نمبر 51 وہاں بھی ذکر ہے، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بھی خبر دو، 3 فرشتوں کی۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر داخل ہوئے اور سلام کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو ڈر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو ڈر محسوس ہوا ان سے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے ان کے لیے کھانا پیش کیا تھا، انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا، تو انہوں نے کہا لا توجل، آپ ڈریے نہیں، انا نبشروک بغلام علیم، ہم آپ کو ایک غلام علیم کی بشارت دیتے ہیں۔ تو یہ جاننے والے لڑکے کی، تو یہ جاننے والا، علم والا، اس سے مراد سیدنا اسحاق علیہ السلام ہے۔ یہاں تو یہی ہے، دوسری جگہ پر ہے فبشرناہ باسحاق،
ومن وراء اسحاق یعقوب سورہ ہود میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی بشارت دی اور اسحاق کے پیچھے پیچھے یعقوب کی پوتے کی بھی بشارت. بیٹا ہوگا اور بیٹا جب بڑا ہوگا اس کے آگے اولاد ہوگی تو وہ یعقوب اس سے پیدا ہوگا اور پوتا پیدا ہوگا، تو بیٹے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پوتے کی بھی بشارت دی. تو حلیم سے مراد سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، یہ الگ بیٹے ہیں، اور علیم سے مراد سیدنا اسحاق علیہ السلام ہے. اور مسلمانوں کا اور اہل کتاب کا اتفاق ہے کہ جس بیٹے کو ذبح کیا گیا وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے. باقاعدہ قرآن کریم سے بھی نصوص سے بھی یہ بات دو ٹوک ثابت ہوتی ہے، اور بائبل تورات و انجیل سے بھی یہ بات کئی دلائل سے ثابت ہوتی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوئے تھے. باقاعدہ بائبل میں موجود ہے، امام ابن کثیر نے لکھا ہے، فرماتے ہیں بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی. بائبل میں موجود ہے، صراحت سے لکھا ہے. تو جب صراحت سے لکھا ہے تو پھر یہودی عیسائی یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبح کیا گیا؟ وہ اصل میں حسد میں یہ بات کہتے ہیں. ان کو حسد یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ عرب کے باپ ہیں، تو وہ جو ہیں وہ اسرائیلی ہیں، وہ شام وغیرہ کے علاقے میں جہاں سارے انبیاء آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام ان سب کے باپ ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد شہروں میں شام، فلسطین وغیرہ جو بابرکت علاقہ ہے، تو وہاں حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل، اور ان کی اولاد وہاں رہی، اور انہی میں سے یہودی عیسائی بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں، اور حضرت اسماعیل کی اولاد کو بنی اسماعیل عرب کہا جاتا ہے. تو ان کو حسد ہوا کہ یہ جو ذبح والی جو سعادت ہے یہ حضرت اسماعیل کو حاصل ہوئی. ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے، قرآن کریم میں احادیث مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، لیکن انہوں نے حسد کرتے ہوئے حق کو چھپا کر انہوں نے باطل پروپیگنڈا کیا، اور انہوں نے کہا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو جو ہے وہ ذبح کیا گیا. حالانکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اپنے فضائل ہیں، لیکن کسی کو فضیلت دینے کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ انسان اس کے لیے غلط فضائل اس کے ساتھ نتھی کر دے. جو فضائل ہیں وہ فضائل بیان کیے جائیں، وہ فضائل چھوٹے نہیں ہیں. اب حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے. کتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے. تو جو سعادت اللہ نے دی ہے اس کو ماننا چاہیے اور اسی کو بیان کرنا چاہیے. یہ کوئی عقیدت اور کوئی محبت نہیں ہوتی کہ انسان کسی کے بارے میں غلو کرنا شروع کر دے. ہمارے مسلمان بھی یہ کام کرتے ہیں، بعض دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں غلو شروع کر دیتے ہیں، ایسی باتیں جو اللہ نے بیان نہیں فرمائی. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ، بلکہ اللہ پر جھوٹ ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کرنا، انبیاء کے بارے میں جو اللہ نے فرمائی نہیں، تو یہ باتیں تو صرف اللہ کی طرف سے ہوں تو وہ حجت ہو سکتی ہیں، ورنہ تو یہ چیزیں حجت ہی نہیں ہو سکتی. تو یہ اللہ پر افطرا بن جاتا ہے، اور اللہ پر افطرا تو سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہاں حلیم سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. اس حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے، اسی حسد کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ جو حضرت اسحاق ذبح ہوئے ہیں، حضرت اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، یہ بہت بڑی سعادت تھی. پھر یہ ہے کہ حضرت اسحاق کا جہاں ذکر ہے قرآن کریم میں، وہاں غلام علیم ان کو کہا گیا ہے، یہاں ان کو غلام حلیم کہا گیا ہے. یہاں حلم ہی جچتا ہے کیونکہ ان کو جو ہے وہ ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا کہ مجھے حکم ہے تو میں ذبح کروں. تو انہوں نے آگے سے کتنے تحمل اور کتنی بردباری کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کر لیں، میں انشاءاللہ صبر کروں گا. اللہ کا حکم ہوگا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. تو یہی وہ مقام حلم ہے جس کا یہاں ذکر ہوا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہی صفت جچتی ہے. دوسری بات کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں ہمارے بعض مسلمان مفسرین بھی اس بات کے قائل ہو گئے کہ شاید ذبح حضرت اسحاق علیہ السلام ہوئے تھے. امام طبری وغیرہ بعض مفسرین کی رائے ہے شاید اسرائیلیات وغیرہ سے، جو انہوں نے اسرائیلیات کے اندر کوئی غلط چیزیں شامل کی ہیں، اس سے بعض ہمارے مفسرین کا ذہن بنا. اکثر مفسرین تو حضرت اسماعیل کو ہی جو ہے وہ ذبیح مانتے ہیں. تو حضرت اسحاق علیہ السلام ہرگز ذبیح نہیں ہو سکتے. اس لیے نہیں ہو سکتے کہ اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ایک تو بعد میں
وہ دوسرے بیٹے ہیں، پہلے بیٹے نہیں ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب میں پلے بڑھے ہیں. حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو عرب میں چھوڑ دیا تھا. حضرت اسحاق علیہ السلام تو عرب میں نہیں تھے، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے. اور جس بیٹے کو ذبح کیا گیا اس کو مینا کے پاس ذبح کیا گیا ہے. تو جو بیٹا عرب میں تھا حضرت ہاجرہ کے ساتھ جن کو چھوڑا تھا، جس کا ذکر سورہ ابراہیم میں ہے، تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب بشارت ملی، ان کے ساتھ پوتے کی بشارت ملی ہے. تو یہ جو ذبح کا واقعہ ہے یہ شادی سے پہلے کا ہے. اگر حضرت اسحاق علیہ السلام کو کی بشارت ملی اور حضرت اسحاق کی بشارت کے ساتھ ہی پوتے کی بشارت ملی، تو گویا کہ حضرت اسحاق کی تو پھر آزمائش ہوئی نہیں، کیونکہ گویا کہ ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مجھ سے مزید اولاد پیدا ہوگی. یعقوب جو نبی ہوں گے، اور وہ صرف خود ہی نبی نہیں ہوں گے، وہ تو یعقوب ہیں، ان کے عقب میں پھر بہت سارا لمبا سلسلہ ہے نبیوں کا. حضرت اسحاق علیہ السلام کو تو ذبح کرنے کا حکم ہو ہی نہیں سکتا، جن کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی پیدائش سے پہلے بشارت مل گئی کہ غلام علیم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پوتا بھی پیدا ہوگا، اور وہ پوتا بھی یعقوب ہوگا. یعقوب عقب سے ہے جس کے پیچھے لمبی اولاد ہوگی. تو اس بیٹے کو ذبح کا حکم، وہ ایک آزمائش کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس بیٹے کے بارے میں دیکھیے، یہ جو ذبح کا حکم ہے یہ جب وہ دوڑنے کے قابل ہوئے، جب کچھ کرنے کے قابل ہوئے، 12-13 سال کی عمر. اس عمر میں شادی نہیں ہوتی، شادی سے پہلے حکم ہے. جب شادی سے پہلے حکم ہے، حضرت اسحاق کے بارے میں تو طے تھا کہ وہ ان کی شادی بھی ہوگی، ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی طے تھا. شاید اللہ نے بشارت دے دی تھی شادی بھی ہوگی، شادی کے بعد اولاد بھی ہوگی، اولاد بھی نبی ہوگی، اور اس نبی سے لمبا سلسلہ آگے ہوگا. تو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو ذبح کر دو، یہ ان کے لیے آزمائش ہو ہی نہیں سکتی جب ان کو پہلے ہی پتا ہے کہ میرے بعد میری اولاد بھی ہونی ہے. یہ آزمائش حضرت اسماعیل کے بارے میں ہی ہو سکتی ہے. اور پھر بہت بڑی دلیل، اب آگے پڑھنے کا وقت نہیں ہے، صرف میں آپ کو وہ دلیل بتا دوں کہ جب اللہ نے پورا قصہ بیان کر دیا ہے، نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے یہاں کہ حضرت اسماعیل تھے کون تھے، پورا قصہ بیان کرنے کے بعد یہ آیت نمبر 101 ہے، اور آیت نمبر 102 میں، 103 میں، 104 میں ذبح کا حکم ہے اور وہ قصہ ہے. اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہے. آیت نمبر 112 میں پھر سارا قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ پھر ہم نے حضرت اسماعیل علیہ حضرت ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی. اس سارے قصے کے بعد حضرت اسحاق کی بشارت کا اللہ ذکر کر رہے ہیں. تو یہ دو ٹوک دلائل ہیں قرآن کریم میں کہ جو ذبح ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ذبیح کی اولاد ہے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور دوسرے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، وہ بھی ایک لحاظ سے ذبیح ہیں. وہ پھر انشاءاللہ آپ کو کسی اور وقت بتاؤں گا. ان کو بھی ذبیح کہا جاتا ہے، عبداللہ بن عبد المطلب کو. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب تحلو الحياة شوقا إلى